اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ محترم سامعین، قرآن مجید نے ایک بڑا ہی سماجی اور دینی اصول بتایا، وہ یہ کہ زندگی کے جملہ معاملات میں وہ خوشی کے ہوں یا غمی کے ہوں، اگر وہ نیکی کے کام ہیں تو اس میں آپس میں آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کا اور ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے ہر مشکل میں کھڑا ہو جائے، مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اور یہ دین اسلام کی روح ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، آپ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے تھے، آپ دکھی لوگوں کے دکھ بانٹنے والے تھے، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جو آپ نے سن رکھی ہیں۔ زندگی کے یہ ایام خوشی کے ہوں یا غمی کے، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ابتدا کسی کام کی اچھی نیت سے ہوتی ہے، پھر وہ مسخ ہو جاتا ہے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا ہوتا ہے، یا آپ کی کوئی سنت ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل کرتے کرتے وہ سنت سے ہٹ جاتے ہیں، اس راستے پہ رہتے نہیں ہیں۔ بات وہ تعاون کی ہے، بات نیکی کی ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ رہتی نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ یہ بڑا عام سماجی پہلو ہے کہ جب کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہوتا ہے یا بیٹے کا نکاح کرنا ہوتا ہے، تو اس میں دیگر جتنے لوگ ہیں وہ اس بھائی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، چونکہ نکاح اس پہ خرچ ہوتا ہے، اور ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، لیکن ہم نے چونکہ نکاح کو مشکل کیا ہے، سو اس میں تعاون کی ایک اچھی صورت یہ ہے یا یہ تھی کہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ تحائف کی صورت میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی صورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تحائف دینا۔ لیکن اس نے آہستہ آہستہ ایسی شکل اختیار کی کہ یہ قرض بن گیا۔ جہاں اس نے محبتیں بانٹنا تھی، جہاں مسلمانوں میں باہمی محبتیں ہونی تھیں کہ میرا فلاں بھائی آیا میرے ساتھ، اس نے مجھے تحفہ دیا اور یہ اس سے محبت بڑھتی، ہوا یوں کہ وہ تحفے کے بجائے وہ نیوندرا ہو گیا، اور پھر وہ لکھا جانے لگا، اور پھر اس پہ باقاعدہ تقاضے ہونے لگے کہ میں جب آپ کی طرف آیا تھا تو میں نے تو اتنا نیوندرا دیا تھا، اور جب آپ آئے ہیں تو آپ نے کم کیوں دیا ہے۔ اس کو تعلق کی بنیاد سمجھا جانے لگا، اور اگر کوئی اتنا ہی دے کے چلا گیا جتنا میں نے دیا تھا تو گویا میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا یہ اعلان کر گیا ہے کہ آج کے بعد اس کا اور میرا تعلق ختم ہو گیا ہے، اس کو ہم اعلان سمجھتے ہیں۔ اگر وہ زیادہ دے کے گیا ہے تو یہ گویا کہ اعلان اس بات کا ہے کہ ہم نے تعلق کو جاری رکھنا ہے۔ اب یہ تعاون کی صورت تھی، یہ تحفے کی صورت تھی جس نے یہ رخ اختیار کیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص کسی وقت میں وہ پیسے نہ دے پائے تو ہم باقاعدہ اعتراض کی صورت میں اس کے گھر یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اتنے افراد تم کھا کے چلے گئے، پیسے کس نے دینے تھے؟ گویا کہ یہ آپ کی طرف سے دعوت نہیں تھی، یہ ہوٹل تھا، یہ آپ کا کاروبار تھا، آپ نے گاہک کو بلایا تھا کہ وہ آئے اور وہ کھانا کھائے اور وہ پیسے دے کے چلا جائے۔ سو اس کی اصل شکل تو یہ تھی کہ یہ تحائف کی صورت میں ہوتا، جس کی جتنی ہمت ہوتی، جس کی جتنی استطاعت ہوتی، وہ اتنا آپ کے ساتھ محبت کرتا، تحفہ دیتا اور وہ چلا جاتا۔
جب آپ کی باری آتی تو آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اتنا تحفہ دیتے اور آپ آ جاتے. سو اس کی اصل شکل اور روح یہ تھی. لیکن یہ بنتے بنتے یہ قرض بنی اور یہ تقاضا بنی اور یہ ایک اعتبار سے لوگوں میں نفرتوں کی وجہ بنی. اسی طرح کی ایک اور بات، میرا موضوع یہ نہیں ہے، یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، موضوع یہ نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ اموات اور فوتیدگی یا فوتگی ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کسی نے آنا ہے کسی نے جانا ہے. سو اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک ہے اور آپ کا ایک حکم مبارک ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر بن ابی طالب جب جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ ابو جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرو. فإنه قد جاءت امر شغلهم، کہ ان کو ایک ایسی خبر ملی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس خبر میں وہ مشغول ہو گئے، اب ان کے لیے کھانا تم تیار کرو. اب یہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے. گویا کہ یہ دین ہے کہ جب کسی گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے تو قریب کے لوگ، ہمسائے ہو سکتے ہیں، قریب کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، جو پہلے پہنچ جائے وہ ہو سکتا ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرے. اس لیے کہ اس وقت گھر والوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کے لیے کھانا ہے کہ نہیں، انہوں نے کھانا ہے کہ نہیں کھانا. ان پہ جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے وہ تو اس غم کو لیے بیٹھے ہیں. سو آج ان کے کھانے کا اہتمام وہ دیگر لوگ کریں گے، آج وہ خود اپنا کھانا نہیں بنائیں گے. یہ دین ہے، یہ ہمدردی ہے، یہ اخوت ہے. لیکن اس ہمدردی، اس دین نے، اس اخوت نے آج جو شکل اختیار کی ہے وہ پھر سے عجیب ہے. آج اس کی شکل یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سے متعین رشتہ دار ہیں جنہوں نے اس کا کھانا دینا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں تو یہ عام ہے، ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر کوئی ساس فوت ہو گئی، سسر فوت ہو گیا تو بہو کے گھر والے کھانا دیں گے. فلاں شخص فوت ہوا تو اس کے بھائی کھانا دیں گے. اب یہ لحاظ کیے بغیر کہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے بھائیوں پر کیا دکھ ہے، یا اس کا لحاظ کیے بغیر کہ ان کے وہ جو بھائی ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کتنے طاقتور ہیں، گویا کہ ہم نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ کھانا یہی دیں گے. یہ قرض اٹھائیں، یہ مانگ کے لائیں، یہ جیسے بھی دیں کھانا یہ دیں گے. کھانا بہو کے گھر والے دیں گے. بہو ایک ہے، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، یہ سارے مل کے کھانا دیں گے، اور کھانا بھی 1 2 3 دن کا. سو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ایک بات یہ ہے کہ کھانا گھر والوں کا ہوگا، جو کھانا تیار ہوگا وہ گھر والوں کا ہوگا جن پہ غم ٹوٹا ہے. کھانا ان کے لیے ہوگا اور ان کو کھانا کھلایا جائے گا، ان کو اپنے پہلو میں لیا جائے گا، ان کو سینے کے ساتھ لگایا جائے گا. اگر ان کا کھانے کو جی نہیں کرتا پھر بھی ان کو بہلایا جائے گا، ان کو اس پہ آمادہ کیا جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہمدردی ہے، یہ غمساری ہے، یہ اخوت ہے، یہ محبت ہے، یہ مودت ہے. سو ان کے لیے کھانا تیار کریں. اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان سے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں خواتین جمع ہو جاتی تعزیت کے لیے، اور جب وہ خواتین چلی جاتی جو قرب و جوار سے آئی ہوتی تھیں،
اور گھر والے رہ جاتے یا جو بہت قریبی رشتہ دار ہیں وہ رہ جاتے، اس لیے کہ ان کا تعلق قریب کا ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ فوری چلے جائیں، وہ دلاسا دینے کے لیے، وہ ہمت بندھانے کے لیے وہ ایک رات رک جاتے ہیں یا 1-2 دن رک جاتے ہیں. تو جو قریب کے لوگ، اہل خانہ یا قریب کے رشتہ دار اگر رک جاتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حکم دیتی کہ ان گھر والوں کے لیے تلبینہ تیار کیا جائے. اور تلبینہ جو ہے یہ دلیے کی ایک شکل ہے، وہ تیار کیا جاتا اور پھر اس کو سرید، آپ اس کو چوری کہہ سکتے ہیں، سرید کے اوپر تلبینہ ڈالا جاتا اور وہ ڈال کے تو گھر والوں کو کھلایا جاتا. سیدہ عائشہ کھلاتی رضی اللہ تعالی عنہا، اور ساتھ فرماتی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تلبینہ کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے اور اس سے غم میں کمی ہوتی ہے، دکھ کم ہو جاتا ہے، دل مضبوط ہوتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل خانہ کو تلبینہ کھلاتی. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اہل خانہ کا خیال رکھنا ہے، ان لوگوں کا خیال نہیں رکھنا جو 200-300 لوگ آ چکے ہیں، ان کے لیے دیگیں نہیں چڑھانی. یہ دعوت نہیں ہے، یہ غم ہے، یہ میت کا گھر ہے، یہ شادی کا گھر نہیں ہے. سو ان کا خیال رکھا جانا ضروری ہے. وہاں آپ کھانا کھلانے والوں میں سے ہوں گے، کھانا کھانے والوں میں سے نہیں ہوں گے. آپ کی جتنی استطاعت ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کسی گھر کے 3-4 افراد یا 6-8 افراد کو 1-2-3 دن کا کھانا کھلا دیا جائے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل وہ یہ بتاتا ہے کہ گھر والوں کو کھانا کھلایا جائے گا. البتہ جو لوگ دور سے آتے ہیں، ایسے عزیز و اقارب، ایسے رشتہ دار جو شہر سے باہر سے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے میں حرج نہیں ہے. لیکن کھانا کھانے کے لیے یا باقاعدہ کھانے کا انتظار کرنا، یہ وہ فرد جو واپس جا کے گھر کھا سکتا ہو، اس کے لیے کھانے کا انتظار کرنا یہ نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے. اور بعض ائمہ نے ایسے کھانے کو بدعت کہا ہے. اور اگر گھر والے خود بنائیں، یعنی جس گھر میں میت ہے، جس گھر میں فوتیدگی ہوئی ہے، اگر وہ خود بنائیں تعزیت کرنے والوں کے لیے، تو اس میں شک نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ آپ گھر والوں کے لیے بنائیں اور ہم کہیں کہ گھر والے ہمارے لیے بنائیں، سو یہ درست عمل نہیں ہے. اس لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کننا نعد الاجتماع الی اہل میت، کہتے ہیں کہ میت والے گھر میں اکٹھا ہونا اور وہاں پہ کھانا تیار ہونا، اس کو ہم نوحے کی طرح جانتے تھے، ہم اس کو نوحہ شمار کرتے تھے. اور آپ کا علم ہے کہ نوحہ جو ہے وہ گناہ کا کام ہے. سو گھر والوں کی طرف سے کھانا تیار کرنا یہ تو بالکل نامناسب ہے. البتہ دیگر لوگ کھانا تیار کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دور سے آنے والے ہیں. اور وہ دیگر لوگ کون ہوں گے؟ جو آج کی خاص بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ دیگر لوگ کون ہوں گے؟ وہ کوئی سے بھی ہوں گے، وہ کوئی خاص نہیں ہوں گے. کسی کا نام نہیں لکھا ہوگا کہ یہ بندہ کھانا بنائے گا، اس پر لازم ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارے جو یہاں کی صورتحال ہے، اگر ایک بیٹی ایک شخص نے دوسرے گھر میں بیاہ دی اور یہ بیٹی کا جو والد ہے یہ مالی طور پہ کمزور آدمی ہے، اور یہ جو بیٹے والے ہیں یہ مالی طور پہ کھاتے پیتے ہیں. اب یہ کھاتے پیتے جو ہیں یہاں تعزیت کے لیے اگر 200 افراد آ جائیں اور اس بیٹی والے سے کہا جائے کہ یہ کھانا تم نے دینا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اگر ساس اور سسر فوت ہوں گے تو کھانا بہو کے گھر والے دیں گے، یہ تمہارا بنتا ہے.
تو اس کو نیکی بولا جائے گا؟ اس کو دینداری بولا جائے گا؟ اس کو بھائی چارہ بولا جائے گا؟ اس کو اخوت کہا جائے گا؟ اس کو غم بانٹنا کہا جائے گا؟ یا ایک غریب پہ بوجھ ڈالنا کہا جائے گا؟ جبر کہا جائے گا؟ زیادتی کہا جائے گا؟ جبکہ اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ اتنے لوگوں کو مال کھانا کھلا نہیں سکتا ہے۔ اس نے جب بیٹی کی شادی کی تھی تو نہیں معلوم اس نے کیسے کی تھی، اور آپ نے رسومات کو پھر اٹھا کے دوبارہ سے بوجھ ڈال دیا ہے۔ سو کھانا کون دیں گے؟ کھانا وہ دیں گے جو ہمسائے ہیں، جو قریب کے رشتہ دار ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، وہ خود سے دیں گے۔ کیوں دیں گے؟ اس لیے کہ میرا بھائی ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ میرا ہمسایہ ہے؟ نہیں۔ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہمسایہ تھا، اس نے کھانا نہیں دیا؟ نہیں، اللہ کے لیے۔ نیت اللہ کی رضامندی ہوگی۔ ہمسائے کی بات ہے، بھائی ہونا بات کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، مشکل میں ہے، میں نے ساتھ کھڑا ہونا ہے، میں نے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس لیے کہ اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے۔ یہ دین ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہ جو ہمارے ہاں تعزیت ہوتی ہے، اس میں بھی آئمہ کے الگ الگ دو گروہ ہیں۔ آئمہ کے ایک گروہ کے نزدیک تو تعزیت کے لیے اجتماع ویسے ہی جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ کیا آپ شامیانہ لگا لیں، آپ گھر میں باقاعدہ اہتمام کر لیں کہ لوگ آ کے یہاں اکٹھے بیٹھیں اور میرے ساتھ تعزیت کریں؟ اگرچہ آئمہ کے ایک گروہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ان کے خاندان میں اگر کوئی فوت ہو جاتا تو خواتین آ جایا کرتی تھیں تعزیت کے لیے۔ سو اگرچہ یہ جائز ہے، اور نرمی کا موقف بھی یہی ہے، اس میں لوگوں کی آسانی بھی یہی ہے، ورنہ تو دوسرے موقف کے علماء کہتے ہیں، آئمہ کہتے ہیں کہ تعزیت چلتے پھرتے ہوگی۔ آپ کو فوت ہو گیا، آپ کہیں کوئی آپ کو ملا تو آپ سے تعزیت کر لے گا، آپ اپنے کام پہ جائیں، کوئی آپ کے کام کی جگہ پہ آ گیا تو وہ آپ سے تعزیت کر لے، اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اگر اس کو ایک موقف کے مطابق اس کو جائز بھی سمجھا جائے اور اس کو جائز بھی رکھا جائے، سو پھر بھی یہ جو کھانے کی بات ہے یہ بہت نامناسب ہے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ ایک دن کھانا، پھر دوسرے دن کھانا، پھر تیسرے دن کھانا، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ ہیں تو ہم سارے بہن بھائی اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، سارے عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، پھر وہاں سمجھداریاں بھی ہوتی ہیں۔ چونکہ نیت جب دین کی نہیں ہوتی، نیت اجر کی نہیں ہوتی، نیت اللہ کی رضامندی کی نہیں ہوتی، تو پھر ہوشیاریاں ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ کھانا جن کو دینا بنتا ہے، یہ ایک گروہ یہ ہے جن کو کھانا دینا بنتا ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ، تین طرح کے لوگ ہیں مثال کے طور پہ، ایک نے آج کھانا دینا ہے، ایک نے کل دینا ہے، ایک نے پرسوں دینا ہے۔ تو یہ باہمی گفتگو کرتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، یا میں نے کسی موقع پہ سنی کہ آج ہی کھانا دے لیں، آج بندے تھوڑے ہیں، ہم کھانا آج دے لیں، آج بندے تھوڑے ہیں، اگر کل یا پرسوں دینا پڑا تو وہ بہت مہنگا پڑے گا۔ سو اس نیت سے کھانا دینا نہیں ہے، اور اس نیت سے لوگوں نے آنا نہیں ہے، اور اس نیت سے لوگوں نے کھانا کھانا نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات کہ کھانا کھانے میں یا کھانا کھلانے میں آپ کے علم میں ہوگا، یا کم از کم میری طرح آپ نے سن رکھا ہوگا، اگر دیکھا نہیں ہے، کہ ہمارے ہاں اس بات پہ بھی ناراضگی ہوتی ہے کہ جب آپ کے وہ فلاں فوت ہوا تھا تو میں نے بریانی کھلائی تھی، جب یہ میرا فوت ہوا ہے تو آپ سادہ چاول کھلا رہے ہیں، آپ نے سادہ چاول کھلائے، میں نے تو بریانی کھلائی تھی۔ سو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے، آپ کس طرح ایک غم کو اور ایک بوجھ کو کم کرنا چاہتے ہیں،
اور ہم کیسے اس غم کو اس غم کی بنیاد پہ ایک بوجھ در بوجھ بنائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کی بہن کی ساس فوت ہو گئی, تو وہ وہاں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو میری بہن نے کہا کہ نہیں ہم یہ کھانا نہیں دیں گے. وہ 3 یا 4 بہو تھی, ایک ان کی بہن بھی تھی. تو وہ کہتے ہیں میری بہن نے کہا کہ بھائی ہم کھانا نہیں دیں گے, یہ جائز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, ہم کھانا نہیں دیں گے. تو میں نے کہا کہ بہن نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن موقع یہ نہیں ہے اصلاح کرنے کا. اب اگر ہم کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے تو لوگ کہیں گے یہ دینا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں میں نے کھانا دیا, 16 کے 17,000 روپیہ میرے حصے کا آیا, وہ 60-70,000 روپے جتنا بھی خرچہ آیا, وہ کہتے ہیں میں نے دیا. تو میں نے کہا کہ بہن یہ موقع نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کو حیاتی دے, زندگی دے, جب کبھی ان کو دینا آئے گا تو ہم کہیں گے ہم نہیں لے رہے, ہم یہ کھانا نہیں لیتے, یہ جائز نہیں ہے, آپ پہ کوئی بوجھ نہیں ہے کھانے کا. اور ایک اور مثال میرے سامنے موجود ہے میرے اعزاء میں سے, کہ ایک شخص فوت ہوا اور ان کے گھر ان کے بھائیوں کے بیٹے آئے. انہوں نے میت کے بیٹے سے کہا کہ ہم کھانا دینا چاہتے ہیں. تو میت کے بیٹے نے کہا کہ کھانا آپ اگر تو ویسے دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں, اور اگر اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ کل کو میرے سے مانگیں گے تو پھر نہ دیں. اور انہوں نے, وہ جو کزن تھے, انہوں نے کھانا نہیں دیا, انہوں نے کھانا نہیں دیا. کہ یہ بندہ ہمیں کہتا ہے کہ کل کو میں نہیں دوں گا, یا میری مرضی, میں دینا چاہوں تو دوں, میں نہ دینا چاہوں تو نہ دوں. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا. اور وہ شخص بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پھر میرے چاچو اس دنیا سے گئے, وہ فوت ہوئے, تو اللہ کی توفیق سے میں نے جا کے کھانا دیا. چونکہ وہ میرے چاچو تھے, چونکہ میں نے اجر اللہ سے لینا تھا, مجھے اس سے تو کوئی غرض نہیں تھی کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو میرے چاچو کے بیٹے جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نے حامی نہیں بھری تھی. سو یہ چیزیں, ان کو ہر چیز کو قرض نہ بنائیے, ہر چیز کو ایک دوسرے پہ بوجھ نہ بنائیے. مسلمان کا کام مسلمان کے کام آنا ہے, اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں ہے. سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ آپ ابو جعفر کی اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرو, یہ بنیاد ہے کہ جس گھر میں غم ہوگا, جس گھر میں تکلیف ہوگی, ان کا کھانا تیار کیا جائے گا, گھر والوں کا, اہل خانہ کا. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے, ہمارے ہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ میت گھر میں ہو تو کوئی کھانا نہ کھائے, اور خاص طور پہ اہل خانہ نہ کھائیں. کیوں نہ کھائیں؟ اگر آپ یوں سمجھیں, اگر ایک شخص ہاسپٹل میں ہو اور اس کے عزیز و اقارب میں سے ہاسپٹل میں اس کے ساتھ ہوں, اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ رات اپنی اس میت کو لے کے چلیں دور دراز کے علاقے میں, اور گھر پہنچیں, ساری رات کا سفر, کچھ نہیں کھایا, اور صبح کوئی ہمسایہ ناشتہ لے کے آ جائے, تو کیا اس کو یہ تانا دیں گے کہ میت تمہارے گھر میں پڑی تھی اور تم کھا رہے تھے؟ اسلام نے کب منع کیا ہے؟ اسلام نے کب کہا کہ مرنے والے کے ساتھ مر جاؤ؟ سو آپ نے تو, اگر وہ انکار کرتا تو آپ نے کھلانا تھا, وہ کھا رہا ہے تو آپ اس پہ تانا تو نہیں کر رہے, یہ نامناسب ہے. اور اسی طرح یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہو 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہیں جلایا جا سکتا, یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس کا اگر یہ مطلب ہے تو یہ درست ہے کہ ہمسائے کھانا لے کے آئیں, یہ بات درست ہے. لیکن یہ کہنا کہ چولہا جلایا ہی نہیں جا سکتا, اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. چولہا جلایا جا سکتا ہے, ضرورت کے وقت کچھ چیز بنائی جا سکتی ہے. اور اگر ہمسایوں میں سے, رشتہ داروں میں سے کوئی بھی لے کے نہیں آیا تو آپ اپنا کھانا بنا کے 3 دن کھا سکتے ہیں, بھوکے تو نہیں مریں گے. سو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد نظر رکھیے. اگر کوئی اس مشکل میں, اس غم کی گھڑی میں کوئی موجود ہو
تو ان کے لیے کھانا تیار کریے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریے. کوئی قرض نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی نیوندرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.